بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس کا نام ہے چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے صوتی اثرات خاکسار ڈاکٹر منور احمد انیس کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ لائف سٹائل۔ اب میں اپنے البم کا ایک اور حصہ کھولتا ہوں اور آپ کو ایک ایسی تصویر دکھاتا ہوں جس میں آپ دائی کی زندگی کا وہ پہلو دیکھ سکیں گے جس کو آج کل لائف سٹائل کہا جاتا ہے۔ آج کی صحبت میں بس یہ آخری تصویر ہے جو پیش خدمت ہے۔ 12ویں تصویر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ اس تصویر کو کھینچنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ حاضر ہوا تو نظر آیا کہ گھر میں ساز و سامان کی کیا کیفیت ہے۔ جس میں مبارک پر صرف ایک تہبند ہے، ایک تکیہ پڑا ہے جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہے، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں؟ چارپائی کے باندھ سے جس میں اقدس پر بدھیاں پڑ گئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی کوٹلی ہے۔ اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ ارشاد ہوا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ شبلی نعمانی سلیمان ندوی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد دوم، صفحہ 307۔ روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچھا کھایا بھی، اچھا پہنا بھی۔ دست کا بھنا ہوا گوشت مرغوب تھا، جب ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے، خوشبو کا استعمال کثرت سے فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بازار سے شامی جبہ خریدا، گھر آ کر دیکھا تو اس میں سرخ دھاریاں تھیں، جا کر واپس کر آئے۔ کسی نے یہ واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا جس کی جیبوں اور آستینوں اور دامن پہ دیبا کی پٹی تھی۔ ابو داؤد۔ بات یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیروں کے لیے اسی طرح زندگی بسر کرنا فرض اور لازمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حرام کر سکتے تھے؟ اس تصویر کا اصل رنگ یہ ہے کہ راہ حق پر چلنے کا فیصلہ آخرت کو اختیار کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کم سے کم وہ افراد جو ساری دنیا کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لانے کا انقلابی مقصد لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل کو اور زندگی کو دنیا بنانے کی ایسی فکر سے بالکل خالی ہونا چاہیے جس کی قیمت آخرت کا نقصان ہو، یعنی اس زندگی میں آخرت کے لیے جد و جہد کا نقصان۔ جس قسم کی فکروں سے اہل دنیا کے دل آباد ہوتے ہیں ان سے ان کے دل۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو تمہاری نگاہ بھٹکنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھٹک کر ان لوگوں کے لائف سٹائل پر جم جائے جن کی ساری خوشحالی اس دنیا تک محدود ہے۔ ان کے عالیشان گھر ہیں جو سنگ مرمر سے مزین ہیں، خوشنما باغات ہیں، ان کے گھروں میں بیش قیمت قالین ہیں، صوفے ہیں، فرنیچر ہے، ان کے پاس ایئر کنڈیشنر ہیں، ان کے بینک بیلنس بھی اونچے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز تمہارے لیے حرام نہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز تمہارا مقصود نہیں، تمہاری منزل نہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کی قیمت دعوت حق کے کام کا نقصان، راہ حق کا ضیاع ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس سے صرف نظر ہی بہتر ہے۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ ہاں، تمہارے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ طٰہٰ 131:30۔